نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وما كان هذا القرآن اور نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا من دون اللہ کہ گھڑ لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ اور لیکن یہ تو تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں گزری وتفصیل الکتاب اور تفصیل سے بیان کرتا ہے کتاب کو لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس میں من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے ہے ام یقولون افترا کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس کو قل فأتوا بسورۃ مثلہ آپ کہہ دیجئے لے آؤ تم بھی کوئی صورت اس جیسی وادعوا من استطعتم من دون اللہ اور بلا لو جن کو بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو بل کذبوا بلکہ جھٹلایا انہوں نے بما لم یحیطوا بعلمہ اس کو کہ نہیں گھیرا نہیں احاطہ کیا اس کے علم کے ساتھ ولما یأتہم تأویلہ اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس حقیقت اس کی کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین پس تو دیکھ کس طرح ہوا انجام ظالموں کا ومنہم من یؤمن به بعض ان میں ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ ومنہم من لا یؤمن به اور بعض ایسے جو ایمان نہیں رکھتے اس کے ساتھ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور رب تیرا خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا چوتھا رکوع آیات نمبر 37 سے لے کر 40 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سے قبل آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عقلی دلائل سنے۔ گزشتہ سبق میں مشرکین سے چند سوالات ہوئے کہ پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، دوبارہ اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا کوئی اللہ کے علاوہ ایسا ہے جو ہدایت دے سکے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا جب کوئی نہیں تو پھر اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آج کے سبق میں صداقت قرآن پاک ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں، سارے دلائل بیان کرنے والی کتاب تو قرآن مجید ہے۔ اب وہ بد نصیب اللہ کی کتاب کو ہی نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ بعض ایسے بدبخت تھے کہ اس کو شاعرانہ کلام کہتے، نعوذ باللہ۔ بعض کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ لیتے ہیں، بعض کہتے کسی بندے سے سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ غرضے کے جتنے منہ اتنی باتیں، الزام جھوٹے بغیر دلیل کے جو لگانے تھے، کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا۔ آج اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر شکوہ بھی کیا اور پھر ان کو چیلنج بھی دیا کہ تم بھی ایسی کتاب بنا کر لے نا، تم بھی تو عربی جاننے والے ہو۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو قرآن کی صداقت کو بیان کیا، فرمایا وما کان ھذا القرآن، یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے، ان یفترا من دون اللہ، کہ یہ اللہ کے علاوہ کہیں سے گھڑ لیا گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہو بے شک۔ اور ایک منٹ کے لیے پھر یہ بھی سوچیں ہم کہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، رب کا کلام ہے، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم صبح اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ، یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں کہ اللہ کے علاوہ کہیں سے گھڑ لیا گیا ہو۔ دونا کا معنی علاوہ، اور دونا کا ایک اور معنی ہوتا ہے نیچے والا۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو کئی دفعہ مثال سنائی کہ قام ابو بکر دونا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی جس سیڑھی پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ابو بکر دونا اس سے نیچے والی سیڑھی پر کھڑا ہوتے۔ دونا کا معنی نیچا۔ قرآن پاک نیچے سے کہیں سے نہیں آیا، یہ اوپر سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ، اللہ سے نیچے، چاہے جبرائیل علیہ السلام ہو، چاہے کوئی اور فرشتہ ہو، کسی فرشتے کا بھی یہ کلام نہیں، یہ تو تمہارے رب کا اپنا ہی کلام ہے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ لوگوں، اس قرآن کی کلام الہی ہونے پر دلیل یہ ہے، تصدیق الذی بین یدیہ، اس سے پہلے جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں، قرآن سب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحیفے ہوں، کسی کی تردید نہیں کرتا۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، ورنہ جو اللہ کے پہلے کلام ہوتے ان کی مخالفت کرتا نا، قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور کس طرح تفصیل سے بیان کرتا ہے، کھول کھول کر مسئلے سمجھاتا ہے، یہ رب ہی کا کلام ہے، اس لیے سنو، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے والوں نے کہا یہ شاعروں کا کلام ہے، نعوذ باللہ، یہ جادوگروں کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، سورۃ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، ایسے بدبخت ہیں قتل برباد ہو جائیں، میرے قرآن کے بارے میں غور کرتے ہیں، منہ بناتے ہیں، ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کہتے ہیں ہم غور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ کیسا کلام ہے، پھر منہ چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو چلا ہوا آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ رب کے کلام کو
جادو کا کلام کرے۔ احسان صاحب کو جگا دیں گے، احسان صاحب جاگے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دم کرنے والے کو بلا کے لاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ آپ اللہ کا کلام کو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ دیوانے کی باتیں ہیں، کہو استغفر اللہ۔ حضور نے جا کر کہا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، ارے جس کو تم جادو کا کلام یا نادان کی باتیں کہتے ہو، نعوذ باللہ یہ کسی نادان کا کلام نہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا کلام ہے۔ اچھا، ام یقولون افترا، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیے اس کو؟ وہ کہتے ہیں کھڑا ہوا کلام ہے، خود بنا لیے۔ چیلنج دے میرے نبی، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ کہہ دیجئے تم بھی تو لے آؤ نا کوئی ایک صورت اس جیسی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو جن کو بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا چیلنج، من استطعتم، جن کو استطاعت رکھتے ہو، جن کو بلا سکتے ہو۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر ساری کائنات والے مل جائیں اور مل کر ایک صورت تو قرآن جیسی تم بھی بناؤ نا، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے قرآن کی صداقت کے جو چیلنج دیے ہیں نا جی، وہ 4 چیلنج ہیں۔ ایک تو یہاں پہ میں چاروں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک چیلنج 15ویں سپارے میں کیا فرمایا؟ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ساری کائنات کے جن اور ساری کائنات کے انسان، پوری کائنات والے مل جائیں، سارے مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں، کہو نا سب کو اکٹھے ہو جائیں، لا یأتون بمثلہ، سارے اکٹھے بھی ہو جائیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتے۔ ایک چیلنج۔ دوسرا چیلنج سورہ ہود میں، ام یقولون افترا، کیا کہتے ہیں آپ گھڑ لیتے ہیں، قل فاتوا بعشر سور مثلہ، آپ کہہ دیجئے تم 10 صورتیں تو قرآن جیسی لے کر آؤ، چلو سارا قرآن نہ صحیح، 10 صورتیں تو قرآن جیسی لے کر آؤ۔ تیسرا چیلنج یہاں پر بھی ہے اور سورۃ البقرہ میں بھی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سب کو بلا لو، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر لے آؤ نا، اگر تم سچے ہو تو۔ ساتھ سورۃ البقرہ میں اللہ نے یہ بھی بتایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم قرآن جیسی صورت بنا سکے ہو، نہ قیامت تک تم بنا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ سے تو ڈرو نا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ لیکن فرمایا سب مل کر، پہلا چیلنج قرآن جیسی کتاب لے آؤ، دوسرا چیلنج 10 صورتیں لے آؤ، تیسرا چیلنج ایک صورت لے آؤ، اور چوتھا چیلنج 27ویں پارے میں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایک آیت تو قرآن جیسی پیش کر کے دکھاؤ نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، کوئی صورت تم بھی تو بناؤ نا، تم بھی عربی جاننے والے ہو۔
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جن کو بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ عرب کے اندر شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا، شعراء اپنے کلام لکھ کر لے آتے اور بیت اللہ کے پاس لٹکا دیتے، کیونکہ حج کے موقع پر لوگ آتے مختلف علاقوں سے، تو وہاں پر یہ شاعری کا بھی ایک مقابلہ ہوتا، بڑے بڑے شعراء آتے، وہ کلام دیکھتے، پوچھتے یہ کس کا کلام ہے جی، وہ شاعر بھی انتظار میں ہوتا جس نے لٹکایا ہوا ہے، جس کا کلام پہلے نمبر پہ آتا اس کو انعام دیا جاتا۔ یہ عرب کے اندر رواج تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ سورۃ الکوثر لکھ کر نہ تم بھی لٹکا دو وہاں۔ سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت ہے، تم بھی یہ لکھ کر وہاں لٹکا دو۔ حج کے دن آئے، بڑے بڑے شاعر آئے، وہ دیکھتے گئے سارے کلام، آگے گئے تو یہ چھوٹی سی سورت لکھی ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس شاعر نے جس نے چیک کرنا تھا اس نے پھر پڑھا، اس کو پھر پڑھا اور قلم کے ساتھ آگے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ تو کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ مقابلہ وہ کرو جو انسانوں کے کلام ہو، یہ تو کسی انسان کا کلام ہی نہیں لگتا۔ ایسا پھر جملہ اس نے لکھا، سبحان اللہ، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ مقابلے میں وہ شعر پیش کرو جو انسانوں کا کلام ہو، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ جھٹلانے والے نا قرآن پاک کو، بل کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بما لم یحیطوا بعلمہ، جن کے علم کا احاطہ کیا ہی نہیں، پتہ کوئی نہیں ہے، ایویں کہہ دیتے ہیں کہ جناب سیکھ کے آیا ہے۔ ان کے پاس تحقیق ہوتی، ان کے پاس کوئی پتہ نہیں ہے، بس انکار کرنا ہے۔ بما لم یحیطوا بعلمہ، علم کا احاطہ نہیں ہے، ایویں مار رہے ہیں، بس نہیں ماننا۔ جب ایک آدمی کہتا ہے میں نے نہیں ماننا تو پھر جناب اس کے پاس اس کو کون سمجھائے دے؟ فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، ابھی ان کے پاس حقیقت نہیں آئی جو قرآن بیان کر رہے ہیں کیسے ہونے والا ہے، قرآن جو کہتا ہے کیسے ہونے والا ہے ابھی ان کے پاس نہیں آئے، ان قریب لگ پتہ جائے گا جب قرآن کی ساری خبریں سچی ہوں گی نا۔ سورہ یاسین میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب سور پھونکا جائے گا سب قبروں سے اٹھیں گے، فإذا ہم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، تو پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان کے وعدے اور نبیوں کی باتوں کے سچا ہونے کا دن ہے، اس دن لگ پتہ جائے گا۔ اب تو نہیں مانتے نا، جب حقیقت سامنے آئے گی، جب قرآن کے وعدے پورے ہوں گے تب پتہ چلے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں یہ جو منکر ہے نا، نہیں مانتے قرآن پاک کی باتوں کو، تو ان کو جہنم کے بالکل کنارے پر کھڑا کر کے اللہ پوچھیں گے اب بتاؤ الیس ھذا ھو بالحق هو الحق، یہ سچ ہے یا نہیں؟ تم کہتے تھے کوئی جہنم شنم نہیں، اب بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ قسم کھا کے کہیں گے یہ سچ ہے، اور میں اچھا سچ ہے پھر جاؤ ٹھکانہ اب تمہارا یہی ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا ابھی ان کے پاس حقیقت نہیں آئی، اس لیے یہ اعتراض کرتے رہے باتیں، جب قرآن پاک کی ایک ایک خبر سچی ہوگی نا پتہ اس وقت ان کو لگے گا یہ میرے رب کا کلام ہے اور اس کی ہر خبر بولو سچی ہے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پہلے بے ایمان بھی اسی طرح انکار کرتے رہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھ ذرا کیسے ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا، جس نے بھی میری آیات کو جھٹلایا اس کا انجام تو دیکھو نا، کسی کو ہم نے غرق کیا، کسی پر پتھر برسائے، کسی کو چیخ کے ذریعے برباد کیا، کسی کو زمین کے اندر دھنسایا۔ ارے نادانو تم بھی وہی کام کر رہے ہو جس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اس نے فرمایا انجام تو دیکھو،
ہاں لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، لیکن لوگوں کی دو قسمیں ہیں، بعض جو ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ اور بعض جو ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ نے ایمان والوں میں شامل آمین۔ مرتے دم تک اللہ اپنی کلام پر یقین نصیب فرمائے۔ بعض میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، بعض ایمان نہیں رکھتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور رب تیرا خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ رب جانتا ہے کون ایسا بے ایمان ہے، کون ایسا ظالم ہے جو میری آیات کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ دیکھو جی، کوئی شریف آدمی، عزت دار آدمی بات کر رہا ہو، اگلا بندہ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بندہ، تو اس کے وہ برداشت کرتا ہے۔ جب رب العالمین اپنی آیات نازل فرمائیں اور آگے انسان کہیں جو رب کا کھاتے ہیں اور رب کا پیتے، کہ اللہ کا کلام نہیں، نعوذ باللہ یہ جھوٹ ہے، پھر رب کہے گا اچھا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، میں بھی جانتا ہوں کون ایسے بدبخت ہیں جو میری آیات کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ پھر ان کو پتہ اس وقت چلے گا جب میری پکڑ آئے گی۔ اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیے جی۔ فرمایا وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن کوئی ایسا نہیں، أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ یہ گھڑ لیا گیا ہو اللہ کے علاوہ، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور لیکن یہ تو تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے آگے کی یعنی پہلی کتابوں کی، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور تفصیل ہے کتاب کی، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس کو؟ قل فأتوا بسورۃ مثلی، آپ کہہ دیجئے لے آؤ کوئی صورت اس جیسی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو جن کو بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، بل کذبوا بما لم يحیطوا بعلمہ، بلکہ جھٹلایا انہوں نے جو نہیں احاطہ کیا علم کے ساتھ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس حقیقت اس کی، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، بس دیکھ لو کیسے ہوا انجام ظالموں کا۔ فَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ان میں سے جو ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ، وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض وہ جو ایمان نہیں رکھتے اس کے ساتھ۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور رب تیرا خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں